अस्सलाम वालेकुम। आज भी हम इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट ये जो जंग के ऊपर ही प्रोग्राम करेंगे। और पाकिस्तान का जो एक नया नाम रखा गया था इंडिया से मुकाबला करने के बनानल मरसूस, यानी आहिनी दीवार या इसको ये कह सकते हैं सीसा पलाई हुई दीवार। आप सब इस वक्त नाजरीन को पता है कि अमरीकी सालसी के तौर पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग बंदी हो चुकी है। उस पर हम बात करेंगे कि जंग कैसे शुरू हुई और क्या क्या मकासद थे, इंडिया ने क्या हासिल किया और पाकिस्तान ने क्या हासिल किया, क्या नुकसान इंडिया का हुआ, क्या हमारा हुआ। और फिर यह कि इस दौरान किसने पहल की, किसने फेक किस्म की प्लानिंग की और हिंदुस्तान के मीडिया ने इसमें क्या किरदार अदा किया, पाकिस्तान के दोस्तों ने क्या किरदार अदा किया। और हिंदुस्तान पाकिस्तान को जो दिल से कभी तस्लीम नहीं करता, उन्होंने बड़ी ही एक लंबी प्लानिंग के बाद, कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ पहलगाम का वाक़या था, उसके फौरी बाद हो गया। दुनिया इसको नहीं मानती, क्योंकि आप देखें 1965 की जंग हो या छत्तीसगढ़ हो, उसके पीछे प्लानिंग होती है। बेशक मुंबई का हमला हो या इसके और भी उनकी प्लानिंग के तहत फिर उन्होंने मिस एडवेंचर करना होता है। 1965 की वार में जिस तरीके से उनको हज़ीमत उठाना पड़ी, तो उन्होंने इतनी लंबी प्लानिंग के तौर पर ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश में तब्दील कर दिया। इस वक्त भी सूरत हाल ये थी कि गुजरात का कसाब जिसका नाम मोदी है, उसके वहम गमान में भी नहीं था कि हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क तो है, लेकिन उसके आगे एक ईमानी ताकत का मुल्क पाकिस्तान भी मौजूद है, जिससे लड़ना किसी के बस की बात नहीं, जिनके गाजी या शहीद होते हैं। फिर आपने देखा कि शुरू में तो हमने काफ़ी टारगेट भी किया और दुनिया को भी कहा कि आप देखें, इसकी इंक्वायरी करवाएं, लेकिन इंडिया चूँकि तहैया कर चुका था और उसको काफ़ी मुल्कों की सपोर्ट भी हासिल थी, बिलखसूस इसराइल। फिर आपने देखा कि उन्होंने फौरी तौर पर पहलगाम वाक़ई के फौरी बाद 10 मिनट में FIR दर्ज की और फिर पाकिस्तान में सिंतास मुआहदा मनसूख किया, सरहदों को बंद किया, पाकिस्तान शहरों को वहाँ से निकाला और फिर उन्होंने पाकिस्तान पर चढ़ाई के लिए मुख्तलिफ तरीक़ाकार से जंग का आगाज़ कर दिया। और शुरू में जो राफेल नामी तैयारे जो 2019 में मोदी ने कहा था, जैसे अभिनंदन को हमने गिरफ़्तार किया था और बहुत बड़ी उनकी एक मिस एडवेंचर को हमने नाकाम किया था कि काश हमारे पास राफेल होते, तो राफेल उन्होंने हासिल किए। राफेल की कीमत $300 मिलियन है। आप कह सकते हैं कि 1 बिलियन पाकिस्तानी रुपयों के बराबर है। अब उसके बाद जब उन्होंने इस मिस एडवेंचर किया तो पाकिस्तान के शाहीनों ने उसको वहीं जाम कर दिया, लेकिन वो बाज नहीं आए। फिर उन्होंने दूसरे तरीके से इसराइल की मदद से ड्रोन हमलों का एक आगाज़ कर दिया, ना रुकने वाला सिलसिला। लेकिन उनको उनका पाला पाकिस्तानी कौम से पड़ा हुआ था। पाकिस्तान में पहले दिन 29 और दूसरे दिन फिर 48, यानी तकरीबन 77 या 78 ड्रोन जब ऊपर उड़ रहे थे, तो किसी के वहमो गमान में नहीं था। पाकिस्तान के नीचे भागने वाले लोग उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी 12 बोर की बंदूकों से और दूसरी बंदूकों से उनको निशाना बना रहे हैं। और एक पाकिस्तान में ऐसा जज्बा देखा गया, पूरी कौम सियासी कन्फ्लिक्ट, मुआशी मसाइल के बावजूद इस तरीके से इकट्ठी हुई कि हर आदमी ने इस जंग में हिस्सा लेने के लिए बेताब नजर आया। और फिर हमने तो देखा कि बाज़ारों में रश, लोगों से जब पूछा कि आपको डर नहीं लगता, तो उनका हम तो 40 साल से हालत जंग में हैं। कभी अमेरिका के कहने पर रूस से, फिर दहशतगर्दी 90,000 जाने, फिर अमेरिका ने जो अफ़गानिस्तान में किया उसके रिएक्शन के तौर पर हम तो हालत जंग में, हमारे इर्द गिर्द बम फटते रहते हैं। ये है क्या चीज़। और हर आदमी जब इस जज्बे से सरसरार था, तो पाकिस्तान की फ़ज़ाइया के 40 पायलट्स ने एक दस्तखत किए अपनी डेथ वारंट के ऊपर कि हम वापस नहीं आएंगे, हम या रहेंगे या उनको तबाह बर्बाद करके आएंगे। फिर आपने देखा कि वो जो राफेल के साथ 4 तैयारे थे वो भी उड़ा दिए गए। दर्जनों चौकियाँ, उनके हेडक्वार्टर, उनके एयर बेसिस, यहाँ तक कि जहाँ तक पहुँच जा सकती थी, एक सिलसिला चल पड़ा। इंडिया ने हमारे नूर खान एयरपोर्ट पर और फिर शोरकोट, उन्होंने पूरे पाकिस्तान में इस तरीके से दरअंदाजी की। लेकिन यह कि पाकिस्तान की तरफ से उनको ये जब पता चला कि पाकिस्तानी कौम तो खुशी मना रही है, इससे लड़ना किसी के बस की बात नहीं है, तो आपने देखा कि जब हमने रिटेलिएट किया, वो भी राइट ऑफ डिफेंस,
ابھی ہم نے افینس کی طرف نہیں گئے تھے، رائٹ آف ڈیفینس کے طور پر بھی ان کو زمین چٹوا دی اور پھر انہوں نے بھاگنا شروع کیا، کہ ہمیں بچاؤ۔ پھر آج امریکہ کی ثالثی کے وجہ سے سیز فائر ہے۔ بہرحال الحمدللہ پاکستان اس جنگ کو جیت چکا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ایئر مارشل اعجاز ملک صاحب، بریگیڈیئر اسلم کمن صاحب، اور ہمارے ساتھ احسان بٹالوی صاحب اور حسن ظفر صاحب ہوں گے۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں کہ بریگیڈیئر اسلم کمن صاحب سے کرتے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ سر ٹائم دینے کا۔ آپ دیکھیں اس جنگ کو آپ کس طرح لیتے ہیں، کیونکہ انڈیا نے پاکستان کا جو لائف لائن ہے پانی کے اوپر بھی بم برسایا، جیلم نیلم کے اوپر، اور اس سے پہلے وہ انہوں نے کئی ڈیم بنائے پاکستان کو بالکل بنجر کرنے کے لیے۔ تو کس طرح آپ اس جنگ کو دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو جی میں ٹی وی ٹوڈے کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت دی۔ میں اس جنگ کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا ہے، کہتے ہیں بلیسنگ ان ڈسگائز، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مودی کا جھوٹا فالس جو فلیگ پہلگامہ کا تھا، وہ اس کی وجہ سے اس نے اتنی بڑی غلطی کی زندگی میں کہ یہ ہندوستان کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی کہ اس غلطی سے وہ ایکسپوز ہو گیا۔ مودی کو غلط فہمی ہو گئی تھی جب ہمارا ایسٹ پاکستان علیحدہ ہوا، اس کے بعد یہ اس نے رافیل طیارے لے لیے۔ یہ فرانس کی ٹیکنالوجی ہے اور یہ اتنی اچھی ٹیکنالوجی ہے کہ یہ ٹارگٹ نظر بھی نہیں آتا، جہاز دور سے یعنی جہاں ویزیبل نہیں ہوتا وہاں سے بھی یہ ٹارگٹ جو ٹارگٹ بھی ویزیبل نہیں ہوتا اس کو ہٹ کرنے کی صلاحیت ہے۔ 180 کلومیٹر تک تو انہوں نے سوچا کہ ابھی ہم نے رافیل طیارے لیے ہیں، جسے ہم نے اس کی قیمت بتائی کہ تقریباً پاکستانی 1 ارب روپیہ بنتا ہے، اور انہوں نے 3 لیے پہلے بعد میں۔ تو ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ پاکستان کی قوم جو ہے یا پاکستان کی جو قیادت ہے، مجھے جو سب سے بڑی خوشی ہے نا کہ ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو تیار کیا ہوا تھا۔ ہم نے گھوڑے اپنے تیار کیے ہوئے تھے۔ اس کی میں 2-3 آپ کو مثالیں دیتا ہوں۔ ہم نے بیسٹ ایئر کرافٹ بنا لیے تھے اپنے F-17 تو ہمارے امریکہ سے ملے تھے، اس کے بعد ہمارے تھنڈر ہم نے خود تیار کیے چائنا کی مدد سے، اور پھر سب سے بات جو ہمارے میزائل سسٹم ہے وہ اس میں ابدالی ویپن سسٹم ہے۔ لاسٹ میں ہم نے اس کا بھی تجربہ کر لیا۔ ہاں، اور الفتح جس نے ان کا سب کچھ جیم کر دیا، الفتح، شاہین، ابھی تو محمود غزنوی اور شاہین تو آئی نہیں ہے۔ یہ بیسٹ، اور پھر ہماری ٹیکنالوجی جو نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہے دنیا کے ٹاپ موسٹ کوالٹی میں ہے۔ تو وہ ہمیں انڈیا کو، میں تو کہتا ہوں ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ اس کو جو سبق ملا ہے آنے والی وہ نسلیں، ان کے بچے بھی یاد رکھیں گے۔ اور سب سے بڑی بات ہے اس کو پتہ نہیں تھا کہ ایمانی جذبہ جو ہے 65 میں یہ جنگ، میں نے اسمبلی ہال میں بھی فلورا دا ہاؤس بات کی، اور پچھلے ہفتے میں نے حسن اسد صاحب کے پروگرام میں یہ بات کی کہ اس دفعہ جنگ انڈیا کے اندر ہوگی، ہم انڈیا کے اندر اس کو گھس کر ماریں گے اور انڈیا کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے۔ اس کی وجہ تھی کہ 65 میں تو ہماری افواج جو ہے کنٹرولمنٹ تھی، ہمارے جہاز بیسز پہ آرام سے چھٹیوں پہ لوگ گئے ہوئے تھے، تو اس نے رات کے اندھیرے میں چوری سے سیالکوٹ سیکٹر میں اور ادھر کھیمکر کے سیکٹر میں حملہ کر کے ہمارے 15-20 کلومیٹر اندر گھس آئے تھے۔ اور جب ہماری فوج پہنچی تو وہ ان کو پیچھے دھکیل دیا۔ میں کیونکہ سیالکوٹ تلک راستہ ہے، میں سٹوٹ تھا، میں خود گیا، جو ریلوے لائن تھی سیالکوٹ چونڈا اس پہ قبضہ کر گئے ہوئے تھے، آگے پسرور روڈ جو آگے 10 کلومیٹر اس پہ قبضہ کر کے۔ اور جب فوج، آپ مثلا اس کو کہتے ہیں آرمی ٹرمنالوجی سرپرائز اچیو کرنا، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے خواب و خیال میں بھی نہیں، ہم نا وی آر ناٹ پریپیئرڈ کہ آ کے حملہ کر کے بندوق ہمیں تو آدھی جنگ جیت گیا۔ تو 65 میں انہوں نے سرپرائز اچیو کیا اور وہ خوش ہو گئے کہ ہم نے جنگ آدھی جیت لیا ہے۔ لیکن جب ہماری افواج اور پاک ہماری ایئر فورس حرکت میں آئی، جب یہ پہنچے، آپ دیکھیں جب آپ کے اندر دشمن غصہ آتا ہے تو اس کو باہر نکالنے کے لیے بڑی ایفرٹ چاہیے۔ ہم نے ان کو پیچھے دھکیلا، روڈ بھی خالی کرا لی، پسرور سیالکوٹ روڈ،
ریلوے لائن بھی خالی کرا لی، اور جب میں نے خود اس جگہ جا کر دیکھا کہ وہ جو اپنا چنڈا کے پیچھے اینٹوں کا وہاں بیٹھے ہوتے کہتے ہیں کہ ٹینکوں کی بڑی جنگ ہے وہ۔ اچھا وہ بدیانہ جی، اس کے بعد جب ایئر فورس ہماری حرکت آئی، آج مجھے یہ خوشی ہے کہ ہمارے نوجوان پائلٹ نے ایم عالم کی ہسٹری کو دہرایا ہے، ان کی یاد تازہ کر دیا ہے کہ 1 منٹ میں 6 ایئر کرافٹ مارے، اور یہ بھی چند سیکنڈوں میں 5 ایئر کرافٹ، اور جس پہ بڑا فخر تھا انڈیا کو رافیل طیارے پہ۔ اور ہمارا کوئی طیارہ وہ دکھا نہیں سکے، نہیں کہتا رہا کہ ایک طیارہ ہے، اس کی وجہ نا، اس کی وجہ سر ہمارے پاس بھی اللہ نے جو دیا نا جہاز، ہمارے پاس جو ٹیکنالوجی ہے وہ بھی بیانڈ ویژول رینج، وہ بھی آپ کو نظر نہیں ہے، وہ صرف اتنی دیر نظر آئے گا جب تک وہ ٹارگیٹ کو ہٹ نہیں کرتا، ہٹ کر گیا اس کا کام ہے نیچے کر، کیونکہ وہ ویزیبل نہیں ہے نا، ریڈار میں نظر نہیں آ رہا، تو وہ اللہ کے فضل، جب اس کے وقت میں نے یقین کریں جب رافیل طیارہ گرا تھا تو میرا کہ انڈیا ایک تو بزدل بنی ہے، میں اس کی بات بتاؤں، 65 میں بھی جنگ اس نے شروع کی، 17 دن کے بعد ایسٹرن کمانڈ جو کشمیر کیا، اس کے لیفٹیننٹ جنرل جو انکار کر دیا، اسے آپ کو ری پوسٹ انہوں نے کر دیا۔ دیکھیں میں اس طرف آتا ہوں کہ دیکھیں 65 میں انہوں نے جنگ چھیڑی، 17 دن کے بعد انہوں نے جا کے دوبارہ بھیک مانگی UN سے، اس طرح انہوں نے 7-8 ہماری وائلیشن کی ہے 71 میں، اس کے بعد 87 میں خود ڈیل کر رہا تھا، یقین کرے ایک ایکسرسائز رکی تھی براس ٹیک، بہت بڑی ایکسرسائز تھی، اور ساؤتھ میں ساری فوجیں لے پاکستان پہ اٹیک کرنا تھا انہوں نے، وہ جب ہم نے تو ہمارے آرمڈ ڈویژن نے حرکت کی ادھر تو ان کو پسو پڑ گئے۔ مجھے بتائیں دنیا کی سندر جی ان کا بڑا ہارڈ ٹاسک ماسٹر چیف آف آرمی اسٹاف تھا، انڈیا امریکہ کا پڑا ہوا، اس کو جب پتہ چلا اس نے اچھا ہم نے ادھر سے اپنا موو کیا تو اس کو اچھا 2 دن رہ گئے ان کی ایکسرسائز، 18 فیبروری سے لے کر 28 فیبروری تک کو ایکسرسائز 10 دن تھی شیڈیول، تو 2-3 دن پہلے اپنا امریکہ کا ایئر چیف یورپین یونین کے چیف آف آرمی کا اسٹاف بیٹھے ہوئے، ہم نے جب کی تو ان کو پسو پڑ کے انہوں نے اس وقت یاد ہے آپ کو جنرل ضیاء الحق صاحب گئے ہوئے تھے مصر اسی مبارک کے پاس، کیونکہ کاسا بلانکا میں جنرل ضیاء الحق نے بڑی تعریف کی تھی مصر کی کہ ہو کراس سویز کنال اٹ واز ایجپٹ، ہو ڈیفیٹڈ اسرائیل اٹ واز ایجپٹ، تو انہوں نے پہلی دفعہ کسی صدر کو بلایا تھا، راجیو گاندھی نے وہاں تھرو حسنی مبارک ریکویسٹ کی جنرل ضیاء الحق سے کہ یہ ہمارے پاس آپ کیا کرنے لگے ہیں، تو ہم نے شرط رکھی کہ آپ ایکسرسائز 10 دن آگے کرو پھر بات چیت کریں گے، یقین کریں اتنی بڑی ایکسرسائز ان کو آگے کرنی پڑی، پھر ان کو ایکسرسائز کا روک بھی آگے میں آخری بات کر کے جب ان کی بزدلی کا بتاتا ہوں، جب سندر جی کو بعد میں اخباری نمائندوں نے جیسا آپ کا میڈیا پوچھتا ہے کہ جی آپ اتنی بڑی فوج، آپ نے تو پاکستان نے تو آپ کا بیڑا غرق کر دیا ہے، تو اس نے پتا کہ آپ نے پاکستان پر اٹیک کیوں نہیں کیا، تو اس نے کہا جی پاکستان پر اٹیک کرنے کے لیے مجھے 3 گنا فوج چاہیے پاکستان کی، انہوں نے کہا جی تمہارے پاس 33 ڈویژن ہے، ان کے پاس 17 ہے، تو پھر اتنی بزدل ابھی بھی یقین کریں جی وہ کیونکہ ساز و سامان اپنی آبادی طاقت پہ بھروسہ کرتے ہیں، گمان کرتے ہیں، مسلمان جو ہے وہ تو اپنی ماں نے جذبہ کی طرح، اور پھر ہماری قوم نے دیکھا جس طرح جو جذبہ دکھایا، اور جس طرح ہمارے شہینوں نے اپنی مہارت، جس کو امریکہ مانگ گیا ہے کہ پاکستان کی قوم بہترین، وہ نہیں گھبرائے، ہمارے یہاں کوئی ٹینشن تھی، نہ ہمارا لائٹ آف ہوئی نہ بلیک آؤٹ ہوا پاکستان نے جیتا۔ یہ بٹالوی صاحب آپ نے دیکھا کہ جنگ کے دوران صورتحال یہ تھی کہ تقریباً 40 ایئرپورٹ ان کے بلیک آؤٹ ہوئے ہوئے تھے، ان کی ساری ایئر سپیس بند تھی، ہماری کچھ بند تھی، لیکن یہ ہے کہ ان کا خوف اس حد تک تھا کہ کئی شہروں میں مسلسل ان کا بلیک آؤٹ تھا، اور پھر جو ان کا یعنی الیکٹریسٹی یعنی سسٹم ہے وہ 70% ویسے ہم نے کولیپس کر دیا، اور آپ ٹی وی چینل پر دیکھیں سوائے ان کا کوئی سستے قسم کے جس طرح کسی کردار ہوتے ہیں کسی ڈرامے کے فنڈ ہوتے ہیں، اس طرح وہ چیخ رہے تھے آج پنڈی پر قبضہ ہو گیا ہے، 4 میں بھاگ گیا ہے، وزیر اعظم کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اب تو کچھ بچا ہی نہیں ہے، جس طرح یہ سارے پاکستان کو تباہ و برباد کر چکے تھے، آج وہ معافی مانگ رہے ہیں۔ ایکچولی جنگ کا اس وقت سارا جو منظر آپ کے سامنے رہا ہے، اس میں کون سی ان کی پلاننگ میں کہاں نقص اور ہماری پلاننگ کہاں بہترین تھی؟ اقبال شاہ صاحب، سب سے پہلی چیز جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے کہا جذبہ ایمانی ہے، ہمیں موت کا کوئی خوف نہیں، اور ہمارا خدا زندہ سلامت ہے، حی و قیوم ہے، ان کا جسے وہ خدا مانتے ہیں
اپنی مٹی سے خود گھومتے ہیں، اسے آگ میں جلاتے ہیں اور اس کے بعد اس کو تراش خراش کر کے الماری میں سجا دیتے ہیں کہ یہ ہمارا رام ہے، دیوتا ہے ہمارا. تو جن کا ایمان اس طرح کا ہو انہیں جو جیتنا بھی ہے کیا؟ انہوں نے جب پلاننگ کی کہ پاکستان معاشی طور پر نیچے ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، آگے عرض کرتا ہوں. بلوچستان یہ ان کا تو یہی تھا نا جو انہوں نے بالکل کیلکولیٹ کیا ہوا یہی تھا. بالکل یہی تھا. اور پاکستان قوم اکٹھی ہو گئی. اصل میں ایک چیز مسنگ لنک جسے کہتے ہیں وہ مسنگ لنک ہے. ہم لوگ بھول جاتے ہیں کہ یہ جو منحوس شکل والا جس کا نام مودی ہے وہ 8 سال کی عمر میں RSS میں شامل ہوا تھا. اس کے خون میں، اس کی ٹریننگ میں دہشت گردی اور مار پیٹ، لوگوں کو قتل کرنا، فساد کریٹ کر دیں، فساد کے ذریعے ایک ہنگامہ کریٹ کرنا، یہ اس کی تربیت کا حصہ ہے. اور جب سے وہ اس کا مائنڈ سیٹ بن گیا ہوا ہے. جب سے وزیر اعظم بنا تھا اس کو موقع نہیں مل رہا تھا. اس سے پھر یہ سازش کی پہلگام واقعے کی. پہلگام میں جیسا آپ نے بھی کہا 10 منٹ بعد FIR کہاں سے درج ہوتی ہے، اور اگر 10 پھر منٹ وہ بعد اس کو ان لوگوں کو تو تلاش نہیں کر سکی. انڈین میڈیا بھی سوال کرتا تھا میں- کہ جو میں یہ کہہ 200 لگا تھا کلومیٹر کہ دور ان ہے کا اسی پیچھا کو- کیوں نہیں کیا، ہوں. وہ تلاش کیوں نہیں کیے گئے. اتنی بڑی فوج، اتنا بڑا ان کا سیٹ اپ سارا، وہ مجرم کہاں گئے ان کے، ملزم کہاں گئے ان کے. تو یہ ان کی اپنی سازش تھی. یہ جو بھی ہے اب لیکن انہوں نے حملہ کیا. انہوں نے سب سے پہلے یہ انہیں پہلی دفعہ ایک پاکستان جواز میں کری، جواز کہ کریٹ کیا حملے اسرائیل کی. کی طرح اسرائیل کے یعنی جو ساختہ تھے، آپ نے دیکھا کہ ڈرون پاکستان میں اڑ رہے ہیں. لوگوں کا خیال یہ تھا کہ یہ کیمرہ گرافی کر رہے ہیں، پیچھے فیڈ بیک دے رہے ہیں. اور یہ بھی اتفاق ہے کہ جہاں جہاں کوئی انسٹالیشن تھی یا فوجی ہیڈ کوارٹر تھے یا تو وہاں گئے ہیں وہ. اس کے باوجود ہمارے پھر 400 گئے ہیں، ان کے 78 آئے ہیں. ہاں پھر ان کو پتہ چلا کہ یہ تو ہم سے ذرا بھاری ہیں. آگے چلے گئے. پھر انہوں نے جہاز تقریباً 76 اڑ رہے تھے ہماری جو بارڈر کے پرلی طرف. 78 ہمارے 46 تھے. ٹھیک. دنیا کی سب سے لمبی جنگ یہ ہوئی ہے، 1 گھنٹہ پورا فضا میں فضا میں. جنگ ہوئی ہے. ان حالات میں یعنی بیلنس آف پاور جو ہے وہ ہمارا بہتر تھا کیا؟ اس میں اقبال شاہ صاحب میں ایک تجویز بھی دینا چاہتا ہوں آپ کی وساطت سے، ٹی وی ٹوڈے کی وساطت سے، کہ یہ جنگ جو ہے یہ ہماری جیتی ہے فضائیہ نے، نہ اس میں بحریہ کا کوئی کردار ہے. نہیں بحریہ چوکس ہوتی نا، یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بحریہ وہاں نہیں ہوتی. تینوں وہ ready فوج تھے، کا تیار تینوں فوج کا ہے. میں نے بحریہ اگر وہاں نہیں ہوتی کیسے ان کا آپ بحری بتاتے بیڑا بیلسٹک میزائل لے کے تو آ تیاری گیا. پوری تھی ہاں. لیکن حصہ تو نہیں لینا پڑا نا. وہ یہیں سے خوف کھا گئے، یہیں سے شکست کھا گئے، اور انہوں نے جرت ہی نہیں کی کہ اس طرف آئے، سمندر کی طرف آئے یا ہمارے بارڈروں کی طرف آئے. یہ جرت ہی نہیں کی انہوں نے. کل آپ کو یہ کل میزائل سسٹم جو ہے نا، کل یہ شام کو پاکستان آرمی نے کل 5 بجے اس کل کا 5 بجے 300 کلومیٹر کے فاصلے پر سمندر کے ان کے بیلسٹک وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہوا نہیں، کوئی بار نہیں ہوئی. میں یہ تجویز دینا چاہ رہا تھا کہ یہ 10 مئی کو بھی یوم فضائیہ کے طور پہ منایا جائے، یوم فتح کے طور پہ منایا جائے، تاکہ ہمارے ان شاہینوں کو 7 ستمبر کو تو ہم مناتے ہیں نا، پہلے مناتے ہیں 7 ستمبر تو کو اب مناتے ہیں. 10 مئی شامل کر دیں اس پہ. اب ایک ہی دن منانا ہے نا. اب تو لیٹسٹ یہ ہے نا، ہاں. 7 کو چھوڑ کے اب 10 پہ آ جائیں. چلو ٹھیک ہے. کیا آپ کی اس میں تجویز کیا کر حرج ہے. ہاں. اور بات ہو رہی تھی اس کی مودی کی، گجرات کے واقعے سے اسے کوئی سبق نہیں صرف سیکھا. مودی نہیں ہوتا، آپ دیکھیں پورا ملک ہے، ان کا میت ہے، ان کے پاس دوبل ہے، پالیسی ساز ہے. انہوں نے پاکستان کو یہ دیکھا. لیکن ان کا تمام کا ہیڈ کون ہے؟ ایک دہشت گرد. غزہ میں جو واقعات ہوئے ہیں انہوں نے دیکھا دہشت مسلمان گرد تو ہے ملک نا. اکٹھے نہیں ہیں. کیا پوری دنیا میں مودی کو دہشت گرد ڈکلیئر نہیں کیا گیا تھا؟ تو اب تو امریکہ میں جاتا ہے وہ. کیا اب جاتا نا جب پرائم منسٹر بننے کے بعد؟ تو پھر اس سے جاتا پہلے تھا. ویزا ہی نہیں ملتا تھا اسے. مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ انڈیا نے جو میس ایڈونچر کیا، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، انہوں نے دار اندازی کیا، انہوں نے بدماشی کی ہے، یہ بالکل کی ہے. بہت زیادہ پاکستان کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے. پاکستان کو 100% جس سے یہ تھا. پہلے 2019 میں باولپور کو کاٹنا چاہ رہے تھے. جب ان کے طیارے بالکل آئے تھے ٹھیک ہے. وہ بھی کئی درجن تھے. ہاں ابھی نندن اکیلا نہیں تھا. بالکل جس ٹھیک طرح ہے. برگیڈ صاحب نے کہا کہ ہم اس سے پہلے پریپیئر تھے، فضا میں موجود تھے ہم. میں اس بات کے لیے پاکستانی افواج کو بے پناہ داد دیتا ہوں کہ جو میری اطلاعات ہیں، میں ظاہر ہے بریگیڈیئر صاحب جتنا باخبر تو نہیں، یہ اسرائیل تک جا کے ان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں وار کر کے آئے ہیں، ان سے راز چرا کے آئے ہوئے ہیں.
مجھے نہیں پتا کہ کیسے یہ بریگیڈیئر صاحب بتا سکتے ہیں. تو پوچھ رہے تھے بریگیڈیئر صاحب سے, بریگیڈیئر صاحب آپ پوچھ رہے ہیں سسٹم کہ فوج کیا کا نہیں گئے وہاں تک؟ آپ نے خود جنگ لڑی ہوئی ہے. انڈیا اتنی اس سے پہلے یہ سوال کریں کہ ایسے سبکی کیسے کروا اس سکتا وقت تک ان کے جاسوس نہیں پہنچے. کہاں یہ ہم بہتر تھے, کہاں ان کی پلاننگ میں غلطی تھی. دیکھیں جی, میں یہ کریڈٹ دیتا ہوں پاکستان فوج کو, تینوں چیف کو. آپ کو پتہ ہے اس جنگ کے پیچھے انڈیا نہیں تھا, انڈیا کے پیچھے اسرائیل اور امریکہ. اور آپ کو پتہ جب اسرائیل یہ مودی صاحب گئے تھے تو اس کو کتنا استقبال دیا, سمندر کے کنارے پہ جا کے سمندروں میں تیر کر رہے ہیں, کیونکہ یہ بہت بڑی پہلے کی پلاننگ ہے. مجھے یاد ہے 1991 میں پہلی دفعہ نیکسس ہوا تھا اسرائیل اور انڈیا کا. وہ اس کی بیسس یہ تھی کہ ہم نے عربوں کو تو سپریس کر دیا ہوا ہے, پاکستان کو کس طرح. تو وہ انہوں نے کہا جی مودی صاحب کو اسرائیل سکھایا اپنا جو ہندوستان کو. ان کے یاد ہے جب آیا تھا بمبئی اٹیک ہوا تھا کہ جی وہ بحری جہاز پہ آئے ہیں تو اس وقت اسرائیلی موجود تھے. پھر آپ کو پتہ ہے اسرائیل تو کئی ملکوں میں موجود ہے. اچھا 87 میں میں آپ کو بتاؤں 87 میں میں اس وقت اسی ادارے میں تھا, اللہ تعالیٰ کا فضل کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسی ٹاپ موسٹ ایجنسی ہے جس کو امریکہ نے بھی مانا ہوا ہے. ہماری فوج کو آپ ان کے سامنے یہ تسلیم تو کر لینا کہ آپ اسرائیل تک پہنچ کے. میں ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں نا کہ بریگیڈیئر اسلم کومن صاحب جو ہیں یہ انچارج ISC پنجاب بھی رہے ہیں, اور اس کے بعد ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن بھی رہے ہیں, نیب کے بھی ڈائریکٹر رہے ہیں. تو مسئلہ یہ کہ فوج کے ان افسروں میں شامل ہیں جو سب سے زیادہ باخبر کہے جا سکتے ہیں, اس وقت نیشنل اسمبلی کے ممبر بھی ہیں. اچھا میں آپ کو بتاؤں 1987 میں آپ کو پتہ ہے اسرائیل کے ساتھ مل کر انہوں نے ہمارے کوہوٹے پہ اٹیک کرنا تھا, جہاز آئے ہوئے تھے. بالکل یار, دوبارہ میں سلوٹ کرتا ہوں پاک افضائیہ کو. انہوں نے اس وقت بھی 48 گھنٹے افضا میں رہ کر ان کو بتا دیا آؤ بیٹو آؤ, ہم تو ان کو واپس ان کو وہ سارا اپنا آپریشن ہمت ہی نہیں پڑی. اچھا اس طرح میں نے 87 کا بتایا آپ کو کہ انہوں نے بیک کیا. اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے, ہمارے لوگ بڑا جفاکش بھی ہے, محنتی بھی ہے, بڑے انٹیلیجنٹ ہے ہماری. میں نے کہا بتایا نا کہ جب رشیا کو ہم نے افغانستان سے نکالا تھا, امریکہ نے خود ڈکلیئر کیا کہ ون آف دا بیسٹ ایجنسی آف دا ورلڈ. نہیں ابھی ہے نا, تو ابھی بھی رائٹر نے لکھا ہے, اور دوسرا ان کا لار رابرٹ وہ امریکن صحافی ہے, اس کا ٹی وی پر چل رہا تھا ان کے اپنے چینل پر کہ پاکستان کے جو میزائل حملے ہیں نا, اتنی تیز رفتاری سے انہوں نے اٹیک کیا ہے کہ ہندوستان کو بچنا مشکل ہو گیا. پھر انہوں نے گھٹنے ٹیکے ہیں, پھر انہوں نے امریکہ, پہلے تو صدر ٹرمپ کہہ رہا تھا کہ لڑیں, ہمیں کیا, ہم کیا کریں. دوسرا جب ان کو مجبوری آئی تو پھر ہمارے برادر اسلامی ملکوں نے بھی تھوڑا آنا جانا شروع کر دیا, پہلے وہ بھی نہیں آئے. سلمان بھائی میں ہم سب شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے, خاص طور پر ترکیہ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں, چائنا کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اور دوسرے دوست ملکوں کا بھی. دیکھیں جی آپ اگر طاقتور ہوں گے نا, اچھی پلاننگ کریں گے نا, سارے آپ کے ساتھ آئیں گے. انڈیا کو یہی سیٹ بیک ہوا ہے, جتنے وہ نعرے مارتے تھا کھوکھلے, جتنے وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا تھا کہ ہم اتنی بڑی طاقت ہے, اتنی بڑا قوت ہے, پاکستان اکنامکلی کو نہیں. اور یار ہم تو روزے رکھتے ہیں, ہم تو بھوکا رہنا سیکھا ہوا ہے, تم بھول گئے ہوئے تھے کہ جی ہمیں پیسوں کی یا اس کی ضرورت نہیں ہے. اور قوم کا جذبہ جو ہے وہ اصل چیز ہوتی ہے جس کو کامیابی ملتی ہے. یہ وہاں ایک اور واقعہ ہوا جب انہوں نے, جس کو آپ کہتے ہیں نا انکاؤنٹر میں سے پولیس والے پولیس مقابلہ کہتے ہیں, لیکن ہٹلر کے زمانے سے لفظ نکلا تھا. جب ہٹلر نے پولینڈ پر قبضہ کرنا تھا, ان کی فتوحات جاری تھیں, تو پولینڈ بیچارہ بچتا رہتا تھا. انہیں اپنی وردیاں پہنا کے اوپر سے حملہ اپنے پر کروایا, تو پھر ان کو فتح کر لی. یہ جو انہوں نے دو کام کیے, ایک تو انہوں نے امبرسر پر حملہ کیا کہ پاکستان نے کیا ہے, دوسرا افغانستان میں میزائل داغے, ننکانہ کے قریب داغے کہ یہ پاکستان کر رہا ہے. اور اس میں پھر فوج میں بغاوت ہو گئی. اس وقت تقریباً 6 جو رجمنٹیں ہیں, سکھ ریجمنٹ, انہوں نے بغاوت کر کے اپنی وردیاں جلا دیں. یہ بھی وجہ تھی کہ اندر سے کافی حد تک ریسٹ تھی. جی ریزنٹمنٹ ہوگی اندر سے. بتائیے ان کی دیکھیں, کبھی نہ کبھی انسان کی سینس پرویل کرتی ہے. مودی کے بارے میں ہم نے پورے میڈیا میں, پوری دنیا میں ایکسپوز کیا اسے کہ یہ دہشت گرد ہے, اور اس سے انسانوں کو
तकलीफ देना, इंसानों को कत्लो गारत गरी करनी, ये इसकी घुट्टी में पड़ चुकी है। ये चीज़ हिंदू को देर बाद समझ आई है, आ गई है। अब आप इसका नतीजा देखेंगे कि इसको इलेक्शन में भी इसको शिकस्त इस नसीब होगी। विक्ट्री को अब मुसलमान ममालिक जो अगर वो इलेक्शन नहीं ना लड़ेगा, ओवैसी काम कर, ना उस ओवैसी ने काम किया, ना इस्लामी किसी तंजीम ने किया, ना 56 मुल्कों ने किया। अब इस हमारी विक्ट्री के बाद मुसलमान मुल्कों को होश आ जाना चाहिए कि पाकिस्तान ही That's उनकी it. ताकत है। हाँ, लेकिन आप एक चीज़ और यहाँ मिस कर गए हैं। ये बेशरम आदमी, ये इसका नारा था कि हमने आज़ाद कश्मीर को गज़ा बनाना है। उसी तरह वहाँ हमें तबाही मचानी है और सब कुछ तय तय कर देना है। तो उसे अब समझ आ गई कि गज़ा तो तुम्हारा बन जाना था। और सबसे बड़ी चीज़ इकबाल शाह साहब, आप इस चीज़ को याद रखें कि आज जो मीटिंग हो रही थी, जिसे क्या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कह सकते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल से अगली काउंसिल है कोई जो, अपनी एक अपनी, हाँ, नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी। हाँ, उसमें ये डिसाइड होना था कि Yes. क्या हमने इसीलिए वो नहीं हुई फिर, एटम इस्तेमाल करना है कि नहीं उनको करना। पता लग गया था That's it. वार हेड फिट किए जा रहे हैं। बिल्कुल फिट हो चुके थे। हाँ। और इस सिलसिले में भी मेरे वो जाना नौबत में- नहीं आनी थी। हमारा मिसाइल सिस्टम बड़ा जो था ना, हमारा मिसाइल वो सिस्टम जब तो ग्राउंड आगे है, में जाके लेकिन उसको अगर- मारा है, अगर वो- हमने उस तरफ नहीं सोचा था। अभी वो गैस है, वो जाहिर है ना, वो लेकिन वो तैयार वो थे। नाम चाहते थे कि ऐसा हम होना भी नहीं देखें चाहिए। हम बहरहाल हम दुनिया की एक इंटरनेशनल मुआहदे में जिम्मेदार अल्लाह- कौम है अल्लाह- हमारा। लेकिन वो क्या सिंध टास्क का इंटरनेशनल नहीं है? वो उस पर आते हैं। हाँ। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने ये कर जाना देना। नाज़रीन, आप लेते हैं छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। मौजूद यही रहेगा कि पाकिस्तान को जो विक्ट्री मिली है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का हमें बड़ा लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि इंडिया ने समझा था कि इंडिया 7 गुना बड़ा है, कुछ कहते हैं 9 गुना बड़ा है। उससे ये भी गुमान है कि मैं इकानमी के तौर पर आगे हूँ, मुआशी तौर पर आगे हूँ। मुझसे वहाँ वो मदर ऑफ डेमोक्रेसी अपने को कहता है। पाकिस्तान के मतलब वो ये कहते हैं, उनको तो रोटी नहीं मिलती, भूखे नंगे हैं। तो इंडियन मीडिया की ये है, उनके मुंह काले हो चुके हैं। तो आते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम देख रहे हैं। इस जंग के ऊपर ही हम कल की मैराथन बनियान अल मरसूस प्रोग्राम जो हमने अभी आज भी इसकी को जारी रखेंगे। हसन जफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इकबाल। अब बात तो ये है कि आपने सारा देखा है कि अमरीकी सालसी की वजह से इस वक्त पाकिस्तान सीज़ फायर, इंडिया और पाकिस्तान का सीज़ फायर है। मसला ये है, इस विक्ट्री को हम अल्लाह ताला का इनाम समझते हैं और अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। उन्होंने उनके फ़ज़ाइया को, दूसरी नेवी को, अपनी रेगुलर आर्मी को। लेकिन ये जो सीज़ फायर में कुछ चीज़ें कुछ तय हुई हैं आपकी नज़र में कि भाई उसमें जो सिंताज मुआहदा है वो क्या होगा? क्योंकि ट्वीट आई है उनकी वजारत खारजा की तरफ से इंडिया की कि हम तो वो अभी चलाएँगे। फिर नीलम झीलम पर जब उन्होंने उसको नुकसान पहुँचाया है तो उसकी क्या रेमेडी होगी? इस तरह की बातें हैं कि इसमें कोई वादा हुआ है या वैसे ही अभी कुछ हुआ ही नहीं तो ये सीज़ फायर हो गया? और कहाँ तक ये मौसर है? ये जी इनकी वजारत खारजा जो है हिंदुस्तान की, उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान ने सीज़ फायर की दरख्वास्त की, हमने नहीं की सीज़ फायर की। कोई शर्त सिंताज मायदा मुअत्तल रहेगा, पाकिस्तान का पानी बंद रहेगा। तो ये इस किस्म की बातें हैं। ये इकबाल शाह साहब आप जानते हैं, अगर आप ज़रा 1965, 1999, 71 को छोड़ दे, वो तो सियासी मसला था। अगर ये सारी जंगें देखें हिंदुस्तान के साथ, जब इन्हें जूते पड़ने लगते हैं ये सीधे वाशिंगटन भाग। वो तो फेस सेविंग के लिए झूठ बोल रहे हैं ना, जाहिर है। वो तो वही पड़े जब हमारा सारा यूरोपीय मीडिया कह रहा है कि जब फ्रीक्वेंटली यानी लगातार हमने मिसाइल रफ्तार से भेजे हैं तो तभी लेटे हैं वो। ये क्या कहते हैं, ये डंडे के पीर हैं इन्हें। ये और देखें इकबाल शाह साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ है, हमें वो बंदे आइडेंटिफाई करने चाहिए अपने अंदर जिन्होंने पिछले 20 साल में इंडिया को हमारे ऊपर जहनी तौर पे हावी किया कि उनके पास पता नहीं कैसी फौजी हुकूमत आ गई है और पाकिस्तान उसके खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। ये पिछले जो 12 घंटे गुजरे हैं, सुबह फजर से लेके मगरिब तक का टाइम, ठीक है जी, उसमें ये सारी जो इन्होंने कहानी गढ़ी हुई थी, मिथ बनाई हुई थी, वो सारी धड़ाम से गिर गई है। ठीक है जी, ये जो एक जहनी तौर पे इंडिया को हावी किया गया था वो हो गई है, वो चीज़ हो गई है ख़त्म। अब हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस रिस्टोर हुआ है जो हमारी असास है असल में
अब जरा इंडिया जरा आए खोल के, तो ये इंडिया को बताते हैं, इनको तो देखे, हमारे तो लड़के इनके ड्रोन उठा के ले गए, ये था जी इसराइल जो जिसको हमने सर पे सवार किया, मतलब पता नहीं क्या टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे G3 और वो गनों से इन्होंने वो ड्रोन मारे हैं, मोटरसाइकिलों पे उठा के वो लड़के ड्रोन ले गए। ये सर इन्होंने हमारे सर के ऊपर, नहीं हकीकत की बात है, हमने सबने देखा होते हुए, ये हमको कहानियां तो नहीं सुना रहे, आंखों देखी बातें हैं। तो जब ये कुछ हुआ है तो फिर ये जो इन्होंने हवा किया हुआ था सर वो गजा में गरीबों के ऊपर, उनके पास हाथों में पत्थर और डंडे सोटियां, उनके ऊपर ये इजराइली बम मार के तो अपने आप को सुपर पावर बनाया हुआ था इन्होंने। और ये इंडियंस को किसने समझा दिया था, इनके बॉलीवुड में जो फिल्में बना के इन्होंने खुद को सुपर पावर समझना शुरू कर दिया था। असल आई है लड़ाई, आप खोल के जब आए हैं तो फिर इनको औकात समझ आई है अपनी कि ये चीज़ क्या है और पाकिस्तान क्या कर सकता है इनके साथ। आधे 70% इंडिया में सुबह बिजली बंद कर दी थी पाकिस्तान ने, इनकी सारी वेबसाइटें हैक कर ली है, तो इनकी तो ये औकात खोल के सामने आई है कि ये है क्या। तो इन्होंने तो जाना था वॉशिंगटन, फिर ये वो शाम को हमारे साथ मैडम नाला चौहान थी हमारे प्रोग्राम में, एम्बेसडर साहबा, उन्होंने सही फरमाया कि ये कुत्ते की दुम है। हाँ। इनको सुबह 12 घंटे पहला है तो ये भागे गए हैं वहाँ पे, ठीक है जी, वहाँ से सीज फायर करा के लेके आए, तो फिर ये बकवास कर रहे थे जी सिंतास माहिदा ऐसा है और पाकिस्तान टेररिज्म को ख़त्म करे, फलाना करे, ये फिर ये टेढ़ी की टेढ़ी दुम रह जाती है बाद में आके कुत्ते की तरह। अच्छा जफर साहब, जो उन्होंने एक यानी एक ऐसी मूव की थी कि सिखों के मकामात पर बम गिराए और पाकिस्तान को इल्ज़ाम देना चाह रहे थे, उसके रिएक्शन में इंडियन आर्मी में जो बगावत की है वो कहाँ तक आप उसको लेते हैं? मेरी शाम को बात हुई है, ये वो खालिस्तान के नहीं है, तो हरजीत सिंह साहब रहते हैं सेटल में और यह है इधर के ये चढ़ते पंजाब के। सारी कहानी उन्होंने बताई है, वो इंडियन एयरफोर्स में थे पहले, उन्होंने एक तो एयरफोर्स के हालात खुल के बताए हैं, इनके जो एयर चीफ हैं वो भी ऑनरेबल आदमी है, उन्होंने इनको बताया था मोदी को कि भाई ये हमारे जो है लड़के तैयार नहीं है राफेल उड़ाने के लिए। मोदी ने अपनी जिद में अपनी पॉलिटिक्स बचाने के लिए उन लड़कों को जंग में झोंक दिया। मेरी तो हमदर्दियाँ उन लड़कों के साथ भी हैं जो पूरी तरह तैयार नहीं थे जहाज उड़ाने के लिए। अब कहते हैं कि जी F-35 लेके देंगे, और भाई तेरे से राफेल उड़ नहीं रहे, F-35 कितने उड़ाने हैं, उसके लिए कुछ 6-7 साल 8 साल की ट्रेनिंग चाहिए। ये पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते। अच्छा अब ये बताइए कि हमें जंग के यानी हमने तो लास्ट मूव किया है ना अभी, जिसको आप कहते राइट ऑफ डिफेंस हमने किया था, अभी तो हमारे पास रहती थी काफ़ी गुंजाइश कर सकते। ये जो उन्होंने नीलम झेलम के ऊपर उसको तबाह किया या उसको नुकसान पहुंचाया, तो ये चाहिए नहीं था कि एकदम हल्ला बोल के हम उनके डैम शैम तोड़ देते। सर ये बात आज लिख ले, हमारे सुनने वाले भी अपने कानों में डाल लें, जहनों में बिठा लें, ये चोट जारी रहनी है इंडिया की। ये इनको जूते पड़ने हैं, इन्होंने फिर सीज फायर कराना है, फलाना करना है, पानी इन्होंने बंद करना है, ये करना है, वो करना है। अल्टीमेटली ये पॉजेस के साथ ये पॉज लगता रहेगा, कभी 2 हफ्ते का लगेगा, कभी 2 महीने का हो सकता है, 6 महीने का लग जाए, बट अल्टीमेटली यहाँ पे आनी है कि ये डैम उड़ाने पड़ेंगे हमें, और हाँ ये जी। पहले हाथ ही उड़ा दे तो अच्छी बात है। हाँ नहीं, हम तो 2-4 दिन से कह रहे थे कि ये बड़ा अच्छा मौका है, प्रेसिडेंट तो बन गया। आगे फ्लड होगा, इकबाल शाह साहब डैम तोड़ेंगे, पीछे आगे फ्लडिंग होनी है, उसका इंतजाम करके पाकिस्तान को इसको स्ट्राइक डाउन करना चाहिए, नॉक डाउन करें इसे कि ये डैम्स को, ताकि इनकी अपनी औकात में आए, इन्हें पता हो कि ये है, और फिर जो लड़ाई है तो देखिए ये लड़ाई एंड तक लड़नी पड़ेगी, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। अच्छा संजय साहब, बड़ी मेहरबानी है, टाइम बहुत कम आपको लास्ट में हम मिले हैं, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। ब्रिगेडियर साहब लास्ट 1 मिनट है तो इस पर कोई बात करना चाहें जी जंग के ऊपर। देखें ये जो आज जिस तरह ये जो मुआहदा समय में या सर मुआहदा नहीं है, जिस तरह अपना मार्शल साहब सरफराज साहब ने कहा है कि ये हमें इंडिया को सबक उनको पता चल गया था, और हमने अगर इन्हें दोबारा इस तरह की हरकत की ना, हमें बम इनके जितने डैम बनाए हुए उनको उड़ाना पड़ेगा, और पाकिस्तान की अभी कैपेबिलिटी है। और अभी मैं एक आपको बता दूं, अभी ये 10 दफ़ा सोचेगा, ये सिंध ताश मादा भी नहीं ख़त्म करेगा, वो पानी हमारा रोक नहीं सकता। अभी देखें ना, अल्लाह ताला ने आजकल भी बारिशें शुरू कर दी हुई हैं, यानी मई में कभी बारिश नहीं होती, और मानसून भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ज़्यादा आएगा, और ये पानी रोक नहीं सकता, कहाँ ले जाएगा, लीगली भी नहीं कर सकते, वो तो है ही ना, लीगली तो मानते ही नहीं है, लीगली तो ये जंग भी नहीं कर सकता। मैं वैसे ही कह सकता हूँ इनकी कैपेसिटी है, ये बनिया सिर्फ नारे मार सकते हैं,
یا گائے کا پیشاب پی سکتا ہے. ہم انشاءاللہ اس کو ابھی بھی اگر اس کو شرم نہ آئی, ابھی بھی اس کو اگر نہیں ہے تو پھر میں نے بتایا, میں آج لکھ رہے ہیں یہ مودی جیسے اگر حکمراں آئے نا یہ انڈیا کو ٹکڑے ٹکڑے کرے گے. لاسٹ بتائیے. انہوں نے بالکل آخری فکرہ کہہ دیا. میرا بھی یہ خیال ہے کہ 17 صوبوں میں علیحدگی نہیں, یہ نہیں ہو سکتا کہ انڈیا کے لوگ اس مودی کو جوتے مار کے باہر خود نکالیں تاکہ دونوں ملک جنگ کے ہاتھ سے نکلیں. ابھی پہلے آپ کو یہ کہہ دیا ہے کہ اس کا پاگل پن ان پہ ظاہر ہو چکا. اس کی جو کرتوتیں ہیں یا جو یہ پلان کرتا ہے سازشی ذہن ہے اس کا, وہ اب ایکسپوز ہو جائے گا. اب اگلے الیکشن میں اس کو ووٹ ہی نہیں ملنا بلکہ لڑے گا ہی نہیں. خیال ہے یہ کھڑے گا ہی نہیں, بالکل نہیں کھڑا ہوگا. اچھا, انڈین میڈیا پر ایک ذرا ون لائن بتائیے, وہ کہاں کھڑا ہے انڈین میڈیا؟ تو وہ تو معافیا مانگ رہا ہے کہ ہمیں غلط انفارمیشن دی گئی ہے. تو غلط انفارمیشن آپ کو پتہ ہی جنگوں میں یہ عام چیز ہے. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. ناظرین, آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے تھے. یہ ہے پہلی بات ہوئی ہے کہ پاکستان کا ہر شہر آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جشن کی حالت میں ہے. لوگ سڑکوں پر ہیں, لوگ خوشی منا رہے ہیں فاتحانہ طریقے سے. انڈیا میں 100 کی کیفیت, جیت اسی کو کہتے ہیں, اور ہار انڈیا کے ہر چہرے پر نظر آ رہی ہے. اور آپ دیکھیں گے آئندہ کے لیے ہندوستان کو جو انہوں نے ایک ہالی ووڈ فلمیں بنا کے اپنے امیج کو اس طرح ہیرو کے طور پر پیش کیا گیا, وہ بالکل ختم ہو چکا ہے, اور پاکستان کا حوصلے بلند ہو چکے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ پاکستان کی آرمی, پاکستان کی فضائیہ, پاکستان کی نیوی, پاکستان کی قوم اس وقت میں سمجھتا ہوں جس جذبے سے انہوں نے یہ دن ریٹیلیٹ کیا ہے تو اس کے لیے ہمیں فخر ہے. اور ہم آخری نعرہ لگاتے ہیں کہ پاکستان زندہ باد, پاکستانی قوم زندہ باد, آرمی, نیوی, فضائیہ زندہ باد.